दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान सोशल टीवी पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का फ़ैसला और मैं हूं सईद हसन। भारत में नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक मरतबा फिर हमला किया गया है और ये बीजेपी के दो लीडर्स हैं जिन्होंने ये घिनौनी हरकत की है। इस सिलसिले में पूरे पाकिस्तान के अंदर एहतजाज तो ज़रूर रिकॉर्ड करवाया गया है, लेकिन उसको मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर कहीं पर भी नशर नहीं किया गया। कल जुम्मे के रोज़ मजलिस अहरार की तरफ से, तहरीक लब्बैक की तरफ से मुख्तलिफ़ किस्म की रैलियाँ भी निकाली गई और जुम्मे के खुतबात के अंदर भी इस बात को मौजू बनाया गया। मेरे साथ पाकिस्तान के चंद नौजवान ऐसे मौजूद हैं जो कि अपनी अपनी ज़ाती हैसियत के अंदर पढ़ाई भी कर रहे हैं, तालीम भी हासिल कर रहे हैं और शऊर भी रखते हैं। तो आज हम इनसे बारी बारी बात करते हैं और जानते हैं कि भारत में जो ये हरकत की गई है, ये मोदी की हुकूमत की एमा के ऊपर की गई है, क्योंकि मोदी के जो सफ़ाकाना और मुजरिमाना इक़दामात हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़, उनसे सारी दुनिया आशना है। तो एक तो इनसे ये जानेंगे कि क्या ये मोदी हुकूमत की जो मोदी सरकार है उसकी एमा पर ये हरकत की गई है, और फिर इसके बारे में ये भी जानेंगे कि जो ये हरकत हुई है इसके हवाले से इसका तदारुक किस तरह से किया जा सकता है, क्योंकि फ़्रांस में भी पिछले दिनों इस किस्म की हरकत हुई और भारत में भी। तो हम बारी बारी इन लोगों से बात करते हैं, ये अपना तारुफ भी आपको ख़ुद करवाएंगे और अपने जो इनके ख़यालात हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साद इमरान है और मैं CSS की तैयारी कर रहा हूँ, CSS एस्पिरेंट हूँ। सईद भाई ने जो बात की नामूस रिसालत पे बीजेपी की एक जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने एक इंतहाई जो है वो घटिया और गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। देखिए, इस तरह की हरकतें ये कोई नई नहीं है। अगर हम माज़ी का मुताला करें, तारीख़ की बात करें, तो ये इस तरह के वक्तन हमें चीज़ें जो है वो इनका सामना रहता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये चीज़ें होती क्यों हैं? इनको इनकरेज क्यों किया जाता है? अगर हम आखिरी मुस्लिम हुक्मरान की बात करें जिसने इस पे एक्शन लिया था, तो वो सुल्तान अब्दुल हमीद सानी थे। और उन्होंने जो फ्रांस का जो एक ड्रामा था, उसमें जब उस पे बात की गई, तो उन्होंने कहा था कि मुझे पता है कि मैं तुमसे लड़ने की सकत नहीं रखता और मेरी फ़ौज भी कमज़ोर है, हमारी इकॉनमी की तुम्हारे साथ ट्रीटीज़ भी हैं, लेकिन मैं किसी भी तरह पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। और वो ड्रामा उन्होंने उससे विड्रॉ किया और वो चीज़ें ख़त्म हुई। उन्होंने फ्रांस के सफ़ीर को भी बुलाया और सारा वो उन्होंने थ्रेट किया। देखिए, हमें आप डिप्लोमेसी भी करते हैं, आप बात भी करते हैं, आप चीज़ों को एंगेज भी करते हैं, आप मीटिंग्स भी बिठाते हैं, लेकिन हर स्टांस का एक लेवल होता है। जहाँ तक बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आती है और नामूस रिसालत की आती है, तो वहाँ पर फिर किसी भी तरह की डिप्लोमेसी, किसी भी तरह की जो है वो, और अगर इसको ये कहा जाए कि आज़ादी इज़हार राय है, तो ये एक इंतहाई फजूल बात है। हमारे माशरे के अंदर कुछ लिबरल्स और कुछ इस तरह के ऐसे स्टूडेंट्स मौजूद हैं जो इसका नाम भी देते हैं कि यार जी उनका हक़ है, उनका राय है। कभी कोई कार्टून बना देता है, कभी कोई जो है वो ड्रामा कर देता है, लेकिन ये इंतहाई फजूल बात है। जब अगले के जज्बात जुड़ जाएँ तो फिर वो आज़ादी इज़हार राय नहीं होती। ये बात क्लियर होनी चाहिए, और बिलखसूस दीन के ऊपर और दीन के उस शख्स के ऊपर जिसके नाम पर जो है वो हम कट मरने के लिए तैयार हैं, और उसने दीन मुतारिफ़ करवाया है और वो पैगम्बर की हैसियत हासिल है, और इंतहाई जो है वो मोतदल और मोतबर हस्ती का उनका और तमाम अदयान के जो है वो उसमें उनको समझा जाता है। तो फिर ये इंतहाई घटिया और नीच हरकत है। और जहाँ तक बात रही कि बीजेपी सरकार की, कि उनकी जो मुजरमाना खामोशी है, तो मैं ये समझता हूँ कि अभी तक अगर सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया उसके ख़िलाफ़, तो इसका मतलब यह है कि सरकार ख़ुद मुलविस है। और जिस तरीके से कॉन्टिनेंट ऑफ अरब की तरफ से उनकी डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, कुवैत है, कतर है, उनका रिएक्शन आया और भारत ने फिर कतर एयरलाइन का विड्रॉ किया। सो मैं ये समझता हूँ कि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। और अनफॉर्चुनेटली मुझे बड़ी तकलीफ़ से ये बात कहनी पड़ती है, हम सब इसमें मुझे शामिल हैं, कि अगर माजी में देखा जाए तो हम किसी ना किसी तरीके से, फ्रांस ने की एक जमात निकली, उन्होंने बाकायदा कहा कि उसको उनके जो एनवाय हैं उनको थ्रू आउट करें और वो सारा करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कल जलसे हुए, पिछले जलसों का सिलसिला जारी है, लेकिन उस तरीके से नहीं है। आप आते हैं, तकरीर करते हैं, चले जाते हैं, दिस इज़ नॉट अ वे। तो अगर आप ऐसे ही रहेंगे तो ये सिलसिला चलता रहेगा। एक सख्त इक़दाम की ज़रूरत है। अगर आप अपनी रिस्क और अपनी इकोनॉमी और अपनी प्रॉस्पेरिटी को उनके साथ जो है वो अब इंश्योर करते हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि ये बड़ी ही घटिया और नीच हरकत है। अगर आपने अपने आप को मुसलमान कहते हैं और अगर आप उस स्पेक्ट्रम में अपने आप को डालते हैं, दीन का लिबादा भी ओढ़ते हैं, आप दाढ़ी भी रखते हैं, सब कुछ करते हैं, सो आपकी दाढ़ियाँ, आपके दीन, आपका नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, कुर्बानी, ये सब एक तरफ है,
جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آپ کی اور جو ہے وہ ناموس پر سمجھوتا ہوتا رہے گا تو یہ کسی کام کی نہیں ہے. اور آخری بات کہ اگر رسول اللہ کی عزت محفوظ نہیں ہے تو پھر کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے. اچھا، آپ نے جو بات کی کہ بھارت کے اندر اس کے اوپر ایکشن کیا لیا گیا ہے، ایکشن تو انہوں نے لیا ہے اور انہوں نے ان لیڈرز کی جو بی جے پی کی رکنیت تھی وہ معطل کر دیا ہے، لیکن بھارتی مسلمانوں کا جو ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ ان کو اریسٹ کیا جائے اور ان کے اوپر مقدمہ جو ہے وہ چلایا جائے. جی میرے بھائی، آپ کیا کہیں گے؟ السلام علیکم، میرا نام ہے زین الیاس اور میں پی ایم ایس کی تیاری کر رہا ہوں، ایسپیرنٹ اس کا. تو شروع کرتا ہوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام کے ساتھ. اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک المصطفیٰ وعلی آلہ وسلم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے حکمران جو ہیں ان کو اس طور پہ ایک انیشیٹو لینا چاہیے تاکہ یہ بات ہمارے ایک خطے کے اندر، ایک کنٹری کے اندر محدود نہ رہے، تاکہ یہ انٹرنیشنلی طور پہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان سب کے ساتھ اتحاد اور ایک کانفرنس بلائی جائے اور اس کے خلاف ایکشن لیا جائے، تاکہ یہ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ رونما ہو جانا ان جو کہ بالکل ناقابل قبول ہے، اس کے بارے میں ہم بالکل برداشت نہیں کر سکتے. جس طرح زینب قتل کیس کا تھا، اس کے لیے بھی عوام نکلی تھی، دھرنے نکلے تھے اور وہ انصاف تک پہنچی تھی. اسی طرح اس معاملے میں بھی ہر خطے سے، ہر علاقے سے، ہر شہر سے یہ ریلیاں نکلنی چاہیے تاکہ ہمارے حکمرانوں کو غیرت آئے اور ہر پارٹی، ہر مذہب سے فرقہ جو ہے ہمارے بنے ہوئے ہیں ان سب کے جو ہے وہ پیروکار جو ہیں وہ بھی نکلیں، تاکہ جو ہے ہماری حکومت کو یہ ہو کہ تاکہ ہم جو ہے انٹرنیشنل طور پہ اسلامی ممالک اتحاد کے ساتھ جو ہے وہ اس کے لیے قدم اٹھا سکیں اور اس کا حل کر سکیں. اور جب بھی اگر کسی مسلم ممالک نے جو ہے وہ کسی غیر ممالک کے ساتھ کوئی معاملہ طے کرنے ہیں، اس کے لیے یہ کنڈیشن لازمی لگائیں تاکہ جو ہے وہ آئندہ اگر کبھی بھی کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کوئی جو برے الفاظ کہیں یا کوئی گستاخی رسول کی تو اس کے لیے جو ہے وہ سزا یہ مقرر ہونی چاہیے، تاکہ جو ہے وہ، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا سخت قانون ہوگا اس کا کرنے کے چانسز اتنے ہی کم ہوں گے. تو لہٰذا ہمیں تو انٹرنیشنلی طور پہ سوچنا چاہیے تاکہ جو ہے یہ اب دوبارہ اگین یہ اس بات پہ بات نہ ہو. اور جو وہ انڈیا کے جو پارٹی ہے بی جے پی، انہوں نے مودی نے مذمت تو کی ہے، لیکن جب ان کی پارٹی کے کچھ جو ہیں وہ ممبران اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے کہ وہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میرا بھی یہی ہے کہ اسے سسپینڈ کریں اور اس کو سزا دینی چاہیے. اور باقی جو ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ. اچھا زین، آپ نے جو بات کی اس میں ایک چیز کا میں اضافہ کر دوں کہ عمران خان صاحب نے اقوام متحدہ کے اندر ایک قرارداد جو ہے وہ منظور کروائی تھی اور وہ ایک ان کا بہت اچھا اقدام تھا، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جس وقت فرانس کے اندر یہ معاملہ ہوا تھا تو ہمارے عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی مصلحت کا شکار ہو گئے تھے اور انہوں نے یورپی یونین کے ساتھ تعلقات منقطع کرنے سے گریز کیا تھا. اور اس وقت بھی موجودہ صورتحال بھی یہی ہے کہ شہباز شریف صاحب کی جو گورنمنٹ ہے وہ کوئی کھل کے اقدام نہیں کر رہی. اس معاملے میں عمران خان صاحب بہت زیادہ کلیئر تھے اور ان سے امیدیں تھیں، لیکن چونکہ وہ اپنے دور میں نہیں کر سکے تو یہ جو موجودہ حکمران ہیں، یہ جب ان کی 99 میں گورنمنٹ گئی تھی اور اس کے بعد جب یہ دوبارہ آئے تھے، پہلے یہ اچکن پہنتے تھے اور اس کے بعد انہوں نے پھر اب پینٹ کوٹ پہننا شروع کر دیا ہوا ہے. تو بہرحال دیکھتے ہیں اب آگے کیا حالات جو ہیں وہ رخ اختیار کرتے ہیں. جی شفقت بھائی، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم، میں ہوں شفقت علی، میں فری لانسنگ کا کام کرتا ہوں اور بلاگر بھی ہوں. اور آج سعید بھائی نے موقع دیا کہ ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت پر بات کریں. ہمیں 1908 والا وہ جو ڈرامہ تھا فرانس کے تھیٹر میں اور یو کے تھیٹر میں، عبدالحمید کو جب پتہ چلا تو اس نے فرانس اور یو کے دونوں کے سفارتکاروں کو بلایا اور اپنے گیٹ پہ کھڑا کیا. تھوڑا سا میں اس میں ہسٹری بتانا چاہوں گا. گیٹ پہ مطلب اپنے جو روم تھا، محل تھا، اس کے دروازے پہ کھڑا کیا اور جنگی لباس پہنا. جب وہ اندر انٹر ہوئے تو انہوں نے اس کا حلیہ دیکھ کے وہ سمجھ گئے کہ بات کیا ہے. اور اس وقت عبدالحمید نے فرانس کے ساحلوں کے پاس جو جنگی بیڑا تھا ان کا، اس کو موومنٹ کروائی تھی اور سفارتکار کو کہا تھا کہ مجھے آج 1 گھنٹے کے اندر اندر فوراً تار بھیجو. اس وقت فیکس کا زمانہ تھا، اور مجھے 1 گھنٹے بعد رپلائی دو، ورنہ تمہیں میں آج شام تک جو تھیٹر لگنے سے پہلے فرانس کے ساحلوں پر بمباری شروع کر دوں گا. یہ عبدالحمید نے اقدام لیا تھا. اور دوسری خوفناک بات یہ ہے کہ یہ 100 سال کے بعد بر صغیر میں یہ واقعہ پیش آیا ہے. اب غازی علم الدین نے 1920 کے آس پاس جب وہ راجپال اور دوسرے لوگوں نے کتاب لکھی،
گورے نے 5 سال اس کو بچایا, جیسے آسیہ ملونہ کو یہاں پہ بچایا گیا, تو وہ جیسے ہی نکلا تو 4-5 دن بعد مسلمان اس کے تعاقب میں تو اس کو مار دیا گیا. اور ہندو مشرک اتنا بزدل ہے کہ 100 سال تک اس نے اس کے بارے میں سوچا نہیں. تو پھر ہمیں بھی یہ سوچنے پہ ذہن بنتا ہے. اور یہاں پہ ہم وہ خادم رضوی علی بات کہہ دیں گے جو ابن تیمیہ نے لکھی ہے, منصبہ نوین فقتلوہ. پھر اینڈ پہ جب ریاست کچھ نہیں کرتی تو پھر لوگ جذبات میں آ کے پھر وہ خود سارا کچھ کرتے ہیں, حالانکہ یہ ریاست کا کام ہے کہ وہ ایسے افراد کو, ایسی حکومتوں کو سزا دیں. اور ہم یہی کہنا چاہیں گے جنرل باجوہ صاحب کے لیے عزت بحالی کا یہ بہترین موقع ہے. کم از کم وہ اور کچھ نہیں تو وہ تھریٹ جاری کر کے کم از کم کچھ 1 لاکھ کے قریب افواج کو بارڈروں پر موومنٹ دے دیں, اور انڈین سفارتکار کو یا ان کے جو بھی متعلقہ ادارے ہیں ان کو بلا کے اور ساتھ ایک خالصتان کا بندہ ہی بٹھا دیں, تو ان کو سمجھ آ جائے گی کہ اس کا بدلہ ہم کہاں پہ لے سکتے ہیں. تو اس میں آپ دیکھیں کہ انڈیا کے مسلمانوں کے بارے میں یہ سوچنا کہ وہ مودی کے خلاف بات کریں گے, آج انڈیا کے 30 کروڑ عوام سڑکوں پر ہیں اور وہ کھل کے بات کر رہے ہیں, اور مودی سرکار خاموش بیٹھی ہوئی ہے. ورنہ یہ وہ بدبخت ہیں جو روز کہیں نہ کہیں مسجد شہید کر رہے ہیں, جلا رہے ہیں, کئی مسلمانوں کی عزتیں پامال کر رہے ہیں, کئی بچیوں کا 100 سال کی عورت کا کشمیر میں ریپ ہوتا ہے, 1 سال کی بچی کا بھی ریپ کرتے ہیں. یہ بتانے کے لیے تمہاری اوقات 2 کوڑی کی ہے. آج وہ خاموش بیٹھے ہیں کہ انڈیا کے اندر اگر مسلمان اتنا اثر و رسوخ رکھتے ہیں تو ہم اس کے بارڈروں پر بیٹھے ایک ایٹمی پاور کیا کر سکتے ہیں. اور جنرل باجوہ کے لیے میرا خیال ہے بہترین موقع ہے. وہ عبدالستار ایدھی صاحب جب وفات پاتے ہیں تو ہمارے آرمی چیف دکھ کا اظہار کرتے ہیں, تو ڈی جی ایس پی آر کو چاہیے کہ وہ صرف ٹویٹ سے کام نہ چلائے, بلکہ عمران خان کے مقابلے میں اب عزت بحالی کا یہ موقع ملا ہے. اس سے وہ اللہ اور اس کے رسول کی عزت بھی بحال کریں گے اور اپنی عزت بھی بحال کرنے کا بہترین موقع ہے اگر وہ یہ والا کام کریں. اور یہ مذاق نہیں ہے. اس کی مثال ایران کو دیکھ لیں. امریکہ نے 2 بار ایران پر حملے کا اعلان کیا, لیکن اس نے حملہ نہیں کیا, تھریٹ کیا اور اپنے بحری بیڑے اس کے سمندروں میں بھیج دیے کہ ہم آ رہے ہیں. 20,000 فوج اس نے سعودیہ میں اتاری اور 3 اسکواڈرن جو تھے اپنے F-52 بمبر جیٹ جو تھے وہ اس نے سعودیہ میں بھیج دیے. مطلب ایران کو یہ باور کروایا جاتا تھا تم باز نہ آئے, یہ پابندیاں نہ مانی تو ہم تیار بیٹھے ہیں. تو ایران نے بعد میں گھٹنے ٹیکے اور ٹرمپ سے پہلے جو ان کا ایگریمنٹ ہوا, پھر بعد میں ٹرمپ کے دور میں بیک ڈور جو کام چلا وہ اسی وجہ سے چلا. تو سر ہر چیز کا ایک ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے, بس آپ کو سٹک اور ایک پراپر وے سے چلنا چاہیے جو دنیا میں نظام چل رہا ہے. تو میرا خیال ہے یہ ہے. آپ نے جو بات کی شفقت بھائی کہ باجوہ صاحب کے لیے عزت بحالی کا بڑا اچھا موقع ہے اور فوج کو وہاں پر لگا دیا جائے, تو صورتحال یہ ہے کہ چونکہ تمام اہل بصیرت اور اہل علم لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت زمانہ جو ہے وہ زمانہ آخر کے دور میں داخل ہو چکا ہے, وہ والا زمانہ آخر جس میں اس قسم کے فتنہ اور فسادات جو ہیں وہ رونما ہوتے رہیں گے. تو بہرحال آپ نے بتا بھی دیا کہ اس کا تدارک جو ہے وہ اس طرح سے کرنا چاہیے کہ ہمیں آرمی کے ری ایکشن جو ہے وہ کسی نہ کسی اینڈ کے اوپر ہمیں پیش کرنا چاہیے. آپ کا بہت شکریہ. جی حسن بھائی, آپ نے ہمارے تینوں دوستوں کی گفتگو سنی, آپ اس کے اندر اپنے کیا ویوز ایڈ کرنا چاہیں گے کہ جو بھارت میں یہ معاملہ ہوا ہے اس کے اندر بی جے پی سرکار ذاتی طور پر انوالو ہے اور یہ پری پلانڈ منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا ہے, یا پھر یہ بائی چانس ٹنگ سلپ ہے؟ اور پھر ہمیں یہ بھی بتائیے اپنے شعوری لحاظ سے کہ اس قسم کی جو حرکات ہیں ان کا تدارک مستقبل میں کس طرح سے کیا جا سکتا ہے. السلام علیکم, میرا نام حسن ہے اور میرا سافٹ ویئر ڈیولپر کا کام ہے. بھائیوں نے جس طرح انٹرنیشنل پرسپیکٹیو بھی بتا دیا ہے اور نیشنل پرسپیکٹیو بھی بتا دیا ہے مسلمانوں کا کیا رد عمل ہونا چاہیے, اس میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب یہ رہ گیا کہ گستاخ رسول کی سزا کیا ہے, جو مین چیز ہے. اور گستاخ رسول اگر معافی بھی مانگ لے اسلام کے اندر پھر بھی اس کی سزا کیا ہے, یہ سب سے بڑا نقطہ ہے. اس کے اندر امام مالک رحمہ اللہ کا پہلے میں ایک قول پیش کرتا ہوں. امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب خلیفہ نے پوچھا ان سے, انہوں نے کہا جس امت کی نبی کو یعنی لوگ کافر گالیاں نکالیں اس امت کو ویسے ہی مار جانا چاہیے. اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو, اگر اس نے اللہ کے رسول کی گستاخی کی ہے اسے توبہ کا موقع ہی نہ دیا جائے, اسے وہیں قتل کر دیا جائے, جہاں پائے اسے قتل کر دیا جائے. توبہ کا موقع کا یعنی یہ اجماع ہے امت کے سلف و صالحین کا کہ اسے توبے کا موقع نہیں دیا جائے. اس کے اندر میں آپ کو جو پیش کرتا ہوں, جب فتح مکہ ہوا تھا اللہ کے رسول پہنچے مکہ کے اندر, 6 لوگوں کا اللہ کے رسول نے نام لے کر کہا کہ یہ کعبہ کے ساتھ بھی لپٹیں گے نا, انہیں قتل کر دینا آپ نے,
ٹھیک ہے, کعبہ کے ساتھ لپٹنے کا مطلب کیا تھا یہ سمجھنے کی بات ہے. جب ایک شخص کعبہ کے ساتھ لپٹ جائے اور کہہ رہا ہے رو رو میں توبہ کر رہا ہوں, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے معاف کر دو, میں معافی مانگتا ہوں. ایک حرمت والا علاقہ ہے جہاں قتل کرنا منع ہے, وہاں بھی گستاخ رسول کو نہیں چھوڑنا, اور وہ توبہ کر رہا ہے, معافی مانگ رہا ہے. ابن قتل کا واقعہ ہے, اسے اللہ کے رسول نے یعنی معین کیا تھا کہ تم نے یعنی صدقہ و خیرات جمع کرنا ہے. وہ نکل پڑا اپنے سفر کے لیے. سفر میں جب اس نے جمع کیا تو اس کے غلام سے کوئی نہ غلطی سرزد ہوگی, اس نے کوئی کام کہا تھا وہ اس نے کام نہیں کیا, تو اس نے قتل کر دیا اپنے غلام کو. اسے پتہ چل گیا کہ اب میں جاؤں گا واپس تو اسلامی سزا کیا ہے, قتل ہونا ہے, قصاص ہوگا میرا. اس نے کہا کہ نہیں. اس نے یعنی سارا مال بھی لیا اور مکہ نکل گیا اور مرتد ہو کر بیٹھ گیا وہاں. اس نے ایک لونڈی ہائر کی جو بھی ہے اس کا, وہ لونڈی سے نعوذ باللہ رسول اللہ کے خلاف اشعار پڑھاتا, سب کچھ کرتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی نے آ کے بتایا فتح مکہ پہ, وہ یعنی نا کعبہ کے غلاف کے ساتھ لپٹا ہوا. اب یہاں لپٹا ہونے کا مطلب ہم یہ نہیں سمجھتے, لپٹے ہونے کا مطلب وہ توبہ کر رہا ہے, چھوڑ دو بھائی مجھے, اللہ کے سن کے اسے گردن مار دو. وہاں جا کر صحابی نے وہاں اس کی حدیث میں آتا ہے وہ کعبہ کے ساتھ مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان تھا, وہاں اس کی گردن مار دی صحابہ نے, اس کی گردن کاٹ دی. حدیث کے اندر آتا ہے, طبرانی کے اندر روایت ہے, حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس نے رسول اللہ کو گالی دی اسے قتل کیا جائے گا, اور جس نے صحابہ کو کچھ کہا اسے کوڑے مارے جائیں گے. حدیث کے اندر آتا ہے. اور جو مین چیز ہے تو توبہ کا مسئلہ, اور دوسرا مسئلہ جو ہے جو منافقین کا مسئلہ ہے. اس کے اندر جو لوگ کہتے ہیں ریاست کا کام ہے کرنا, ریاست نہ کری ہے تو مسلمان کیا کرے بیچارہ. یہ ریاست والا ڈرامہ جو کھیلتے ہیں نا, اس کا بھی میں جواب دیتا ہوں. امام ابن کثیر نے ایک روایت باندھی اپنے کتاب کے اندر لے کر آئے. اس کے اندر یعنی نا ایک منافق مسلمان تھا اور ایک یہودی تھا, ان کا کوئی مسئلہ ہو گیا. تو منافق جو مسلمان تھا اس نے کہا کہ میں جو اپنا فیصلہ کرانا ہے وہ کعب بن اشرف سے کرانا ہے. اور کعب بن اشرف کون تھا؟ جو رسول اللہ کی گستاخی کرتا تھا, اس کی گردن باقاعدہ کاٹ کے رسول اللہ کے سامنے رکھی گئی تھی. اور یہودی نے کہا نہیں میں رسول اللہ کے ساتھ کرانا. اسے یہودی کو اپنے بندے پہ یقین نہیں ہے جو ان کا سب سے معزز قبائل کا سب سے معزز بندہ تھا, اور اس سے لوگ فیصلے بھی کراتے تھے یہود پہلے, لیکن اور منافق کو رسول اللہ پہ یقین نہیں, نعوذ باللہ من ذالک. لیکن یہودی نے اتنا اصرار کیا رسول اللہ تک پہنچنا پڑا. تو رسول اللہ نے فیصلہ سنایا کہ یہ یہودی حق پر. منافق کو غصہ چڑھا, منافق کو پتہ تھا یعنی وہ کہتا میرے ساتھ انصاف نہیں ہوا, وہ کہتا میں حضرت عمر کے پاس لے کے جاؤں گا, وہ بہت انصاف کرنے والے. تو یہودی کہتا کہ آپ حضرت عمر تک جب پہنچے انہوں نے کہا آپ یہ فیصلہ سنانے سے پہلے نا, بات سننے سے پہلے ایک بات سن لیں, آپ کے نبی نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مسلمان کی طرف اشارہ کیا, واقعی اللہ کے رسول نے یعنی یہ فیصلہ کر دیا ہے؟ اس نے کہا ہاں اللہ کے رسول نے کر دیا ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ اب آپ فیصلہ کریں. حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے میں فیصلہ کرتا ہوں, 1 منٹ میں آ رہا ہوں. تلوار لائے, اس منافق کی گردن کاٹ دی, حدیث میں آتا ہے. تو رسول اللہ تک معاملہ پہنچا, تو رسول اللہ کو کیا کہا گیا؟ حضرت جبرائیل آ گئے. حضرت جبرائیل نے کہا حضرت عمر نے صحیح کیا ہے, یہ ریاست کی مرضی سے ہوا تھا. پہلی چیز رسول اللہ ریاست تھے وہاں, رسول اللہ کی اجازت کے ساتھ ہوا تھا. یہ تو عام بندے نے ماری گردن. تو تائید آئی, اس کا مطلب جب بندہ ایک گستاخ رسول واضح ثابت ہے, جیسے فیصل لڑکا تھا واضح وہ گستاخی کرتا تھا قادیانی, اس کو قتل کیا. اب ریاست کے پیچھے کوئی جواز نہیں ہے, اسے بلی کیا جائے, چھوڑا جائے اسے. تو اس کے اندر جو سب سے بڑی چیز ہے اللہ کے رسول نے کہا حضرت عمر کو تم فاروق ہو, اس پہ انہیں فاروق کا لقب ملا تھا حضرت عمر کو. ٹھیک ہے, یہ ریاست والا بھی جو ڈرامہ رچایا جاتا ہے نا, یہ اس کا جواب ہے کہ جب ریاست کچھ نہیں کر رہی ہو. اس کے اندر ایک اور صحابی کے حضرت عمیر بن عدی رضی اللہ عنہ, وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول غزوہ بدر میں گئے ہوئے تھے اور پیچھے ایک عورت تھی, وہ اللہ کے رسول کی گستاخی کرتی تھی. تو مجھے یہ ہوا کہ میں نے نظر مانگی اللہ سے, میں اس عورت کو جب قتل کرنا ہے, اور میں دعا کی اللہ کے رسول بدر سے نا صحیح سلامت آ جائیں. اللہ کے رسول صحیح سلامت آ کے کہتا ویسے ہی کرنا ہوا. تو وہ رات کو نا لیٹی ہوئی اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی. تو میں جب جھٹکا نا مجھے پتہ لگا وہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی, میں اس کے بچے کو پیچھے کیا اور اس عورت کے سینے میں یعنی تلوار گھسا دی, صحابی کہتے ہیں. تو حضرت عمیر بن عدی رضی اللہ عنہ نے کہتے کہ صبح فجر کا وقت تھا, رات کو مارا, پھر آ کے فجر پڑھی, رسول اللہ نے نماز کرائی. تو حضرت عمیر بن عدی کو رسول اللہ نے دیکھا کیا کہ تم نے اسے قتل کر دیا. اللہ کا رسول یہ خود بتا رہے ہیں, اور اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ ایک سچے نبی کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ قتل کر دیا اس کا.
तो हज़रत उमर बिन अदी कहते हैं मैं डर गया कि अब शायद मैं अल्लाह के रसूल के कोई ख़िलाफ़ अमल नहीं कर दिया, शायद अल्लाह और उसके रसूल के यानी हुक्म के बगैर किया। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कोई आपस में ना दो सींगों वाली बकरियों की तरह ना लड़ना इस पे, यानी कोई मुसलमान आपस में इस मामले पे ना लड़ना। और अगर किसी ने देख रहा हो ना कि जिसने अल्लाह और उसके रसूल की गैबी मदद की है, वो उमर बिन अदी को देख ले। ये कहाँ रियासत का हुक्म आया था? और अल्लाह के जिन ने रसूल और अल्लाह के रसूल ने कहा उस औरत का खून रायगा गया। इसके अंदर एक और नबीना साहबी आते हैं, कहते हैं मेरी बड़ी बीवी बहुत खूबसूरत थी और मैं नबीना था, यानी लौंडी थी उनकी, तो उससे मेरे खूबसूरत बच्चे भी थे। तो वो अल्लाह के रसूल को गालियाँ देती थी, मैं उसे समझाया ना दिया कर। कहते एक दफ़ा मुझे गुस्सा चढ़ा, मैंने ना काम तमाम कर दिया उसका। ठीक है, तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि मैं तुम्हें कसम देता हूँ, ये किसने किया? कसास के लिए अल्लाह के रसूल कह रहे थे पहले। वो नबीना साहबी कहते हैं मैं चीरते हुए अल्लाह के रसूल तक पहुँचा साहबा को, और मैं कहा या रसूल अल्लाह मैंने किया है, और मैंने इसलिए किया है कि वो औरत आपको गालियाँ देती थी और मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो रसूलुल्लाह ने कहा इस औरत का खून रायगा गया है, ज़ाया हो गया, कोई इसका यानी ना कसास का कोई चक्कर नहीं रह गया। तो ये रियासत वाला कौन सा मामला है? जब एक गुस्ताखी साबित हो जाए और उसे कत्ल भी एक मुसलमान कर दे, अदालत का ये चीज़ें तहकीक के गुस्ताखी की है कि नहीं। यहाँ तो वाज़े वाज़े वीडियो पड़ी हुई हैं गुस्ताखी की, और उस बंदे के ख़िलाफ़ जो जिसने उसे कत्ल किया, रियासत का आपने मामला हाथ में ले लिया। तो आप तो पहले टैग लगाया होता है ऊपर आपका अल्लाह की हाकमियत और रसूलुल्लाह का यानी निज़ाम चलने वाला है। तो यहाँ तो मुझे कोई भी ये निज़ाम नहीं नज़र आ रहा, जहाँ इतनी अहादीस वाज़े मिलती हैं कि रियासत के हुक्म के बगैर कत्ल किए गए और उनका किसास भी नहीं लिया गया, ना उनके ऊपर ट्रायल आगे चलाए गए मुकदमात। यहाँ पर एक बात, हसन भाई ने तौबा की बात की, तो देखिए तौबा, यहाँ पे बहुत से लोग कहते हैं जी कि ये अल्लाह का उसका मामला है, आप छोड़ दें ना करें। देखिए आप, जब मैं इसको डिफ़ाइन करूँ कि जब आप एक शख्स गुस्ताखे रसूल का मुतक़िद होता है, तो उसके बाद अगर वो तौबा करता है और आप ये कह रहे हैं कि उसे छोड़ दिया जाए, तो ये इट बिकम्स अ ट्रेंड। एक करेगा, फिर तौबा करेगा, वो करेगा, तो ये सोसाइटी के अंदर एक इंस्टेबिलिटी पैदा होगी। हाँ, वो अगर तौबा कर रहा है और उसका अल्लाह का मामला है, सज़ा उसको होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो माशरे के अंदर जो है वो इंस्टेबिलिटी क्योस पैदा होगा। इसके अंदर अगर मैं दो बातें और ऐड कर दूं, मैंने ये ऐड नहीं कर पाया तौबा वाले मामले में। जब कोई किसी को कत्ल करता है, कसास होता है उसका, लेकिन जब कसास होता है उसकी गुनाह बख्श दिया जाता है, ऐसा ही है। और गुस्ताखे रसूल की कत्ल ही सज़ा है। इसके अंदर एक आता है कि अल्लाह के रसूल के कातबे वही थे, हज़रत उस्मान के रिश्तेदार थे। ठीक है, 6 बंदों में से वो भी थे जिन्हें कत्ल करने का हुक्म था मक्का के अंदर भी। हज़रत उस्मान ने उनकी सिफारिश की पहली दफ़ा, अल्लाह के रसूल ने देखा ऊपर, कोई जवाब नहीं है। दूसरी दफ़ा की, तीसरी दफ़ा की, करते जा रहे थे हज़रत उस्मान। तो अल्लाह के रसूल ने मजबूरी में आगे कह दी कि मैंने इसे माफ़ किया। अल्लाह के रसूल माफ़ नहीं करना चाहते थे। तो पीछे सहाबा को कहा क्यों नहीं इसे कत्ल कर दिया तुमने? कोई तौबा वाला चक्कर नहीं, ये अल्लाह के रसूल ने हज़रत उस्मान की सख्त तरीन सिफारिश की वजह से ये किया है, नहीं तो ये कुछ भी नहीं होने वाला था। और अल्लाह के रसूल ने तुमने कत्ल क्यों नहीं कर दिया? सहाबा कहते हैं हमें क्या पता अल्लाह के रसूल के दिल में क्या चल रहा है। अल्लाह के रसूल आपने इशारा कर दिया तो आँख से। अल्लाह के रसूल ने कहा मैं नबी को ज़ेब नहीं है वो आँख से इशारा करे। लेकिन इससे ये क्या साबित हो रहा है? सबसे बड़ी चीज़ साबित हो रही है कि ये हज़रत उस्मान के इसरार की वजह से उसे यानी माफ़ किया गया, नहीं तो उसकी माफ़ी नहीं थी। क्यों नहीं तुम में से, मैं अगर उसे माफ़ नहीं कर रहा, अल्लाह के रसूल का इशारा जो बात थी, मैं माफ़ नहीं कर रहा, तुम में से किसी ने उठ के उसे कत्ल कर दिया। अल्लाह के रसूल चाह रहे थे कि मैं कोई कत्ल कर दे उसे अभी भी उठ कर। दोस्तों, आपने हमारे तमाम दोस्तों की गुफ्तगू सुनी। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी हस्ती हैं कि जिनके बग़ैर हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता। और अगर आप मुस्लिम घरानों को छोड़ दें, मुसलमान अक़ीदे को छोड़ दें, आप किसी दूसरे मज़हब के अंदर भी चले जाएं, तो वहाँ पर जो ज़ी शऊर और साहिब शऊर लोग होते हैं, वो किसी दूसरे मज़हब की मुक़द्दस शख्सियात या मुक़द्दसात पर उंगली नहीं उठाते। मैंने पिछले रोज़ भी एक बात की थी कि कुत्ता जब पागल हो जाता है तो वो सबको काटता फिरता है और आखिरकार उसको गोली मारकर हलाक कर दिया जाता है। इसी तरह से जब किसी शख्स का ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ता है तो उसको पागल खाने में जमा करवा दिया जाता है। लेकिन अगर किसी शख्स की ज़हनी हालत इस हद तक ख़राब हो जाए कि वो दूसरे मज़हब की मुक़द्दसात और मजहबी शख्सियात पर मुग़ल्लज़ात बकता फिरे,
تو پھر معاشرے کو اس کی فطری ساخت پر قائم رکھنے کے لیے ایسے شخص سے پاک کر دینا ناگزیر ہو جاتا ہے۔ یہ اقدام اگر ریاست نہیں کرتی یا ریاست کے جو اعلیٰ عہدیدار ہیں وہ نہیں کرتے تو پھر عام لوگوں کے اندر اس چیز کا ایک اپنے طور پر سسٹم موجود ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے مطابق وہ بیان کر دیا گیا ہے کہ اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے تو اس گستاخ کی ایک ہی سزا ہے۔ لہٰذا ہمیں سوچنا چاہیے اور تمام جو دیگر مذاہب ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ بار بار مسلمانوں کی مقدس شخصیات اور مقدسات کو ٹارگٹ مت کریں۔ اس طرح سے جو اشتعال انگیزی پیدا ہوگی وہ اور اس میں جو ریئیکشن آئے گا وہ ریئیکشن ہوگا مسلمانوں کی طرف سے آج تک کبھی اس قسم کے اقدامات نہیں کیے گئے۔ پاکستان میں عیسائی برادری بھی ہے، ہندو برادری بھی ہے، لیکن مودی سرکار نے جس طرح سے اپنے دور حکومت کے اندر مسلمانوں کے خلاف ایک مہم شروع کر رکھی ہے، اگر مسلمان اس گستاخی کا بدلہ لینے کے لیے ہندوؤں کے خلاف یہاں پر کوئی مہم شروع کر دیتے ہیں، ہندوؤں کا پکڑ کر ان کی گردنوں کے اوپر اگر وہ چھریاں رکھ دیتے ہیں جیسا کہ بھارت کے اندر ہو رہا ہے، سر عام ان کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں یا ان کو پکڑ کر ٹانگنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر عالمی برادری جو ہے وہ ایک دم سے جاگے گی اور پھر وہ مسلمانوں کے اوپر دہشت گردی کا لیبل لگانا شروع کر دے گی۔ ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ اس وقت مسلمان جو ہیں وہ خود پسا ہوا طبقہ ہیں اور مودی کے جو اقدامات ہیں وہ بالکل براہ راست دہشت گردوں والے ہیں، اور اس کے تمام جو لیڈرز اور اس کے پارٹی کے ممبرز اور اس کے جو سپورٹرز ہیں وہ براہ راست کھلے عام اپنے جلسوں اور جلوسوں کے اندر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی آپ 20 لاکھ مسلمانوں کو قتل کر دیں تو 20 کروڑ مسلمان جو ہیں وہ انڈیا بدر ہو جائیں گے۔ بہرحال اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ایمان پر قائم رکھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو محبت ہے اس کے اوپر استقامت عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی سعید حسن کو اور تمام دوستوں کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ عزیز پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد۔